نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين۔ امت مسلمہ کا ایک وقار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر پوری دنیا مسلمانوں کا دین کے اوپر عمل پیرا ہونا تھا۔ اللہ کے رسول کے یہ شہدائی، اللہ کے رسول کے یہ صحابہ اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے دنیا کے لوگوں کے دلوں کے اندر گھر کر جاتے تھے۔ جس علاقے میں مسلمانوں کی فوجیں داخل ہوتیں وہ علاقے ان لوگوں کی شخصیت سے متاثر ہو کر یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے کہ یہ کون سی ایسی قوت ہے، وہ کون سا اخلاق کا وہ اعلیٰ ترین درس ہے جس کو سیکھ کر یہ قوم جو بدو تھی، جو جاہل تھی، جو دشمنی اور عصبیت کے اندر سب سے آگے تھی، جو بتوں کے سامنے جھکنے والی تھی، یہ قوم چند سالوں میں دنیا کے اندر ایک اعلیٰ ترین نمونہ بن کے سامنے آئی۔ یہ وہ تمام اوصاف جو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر پیدا کیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یہ اس تربیت کا نتیجہ ہے جس کی کوشش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرصہ دراز اپنی محنت سے کی۔ لیکن یاد رکھیے اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن عبداللہ کے نام سے مکہ کے علاقے کے اندر معروف تھے۔ اس اخلاقی انحطاط کے باوجود قریش مکہ کے سردار اللہ کے رسول کی عزت و تکریم اس اعلیٰ درجے کی کرتے تھے کہ شاید اپنے سردار کی بھی نہ کرتے ہوں۔ بہت سے واقعات ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جس کے اندر نبوت سے پہلے بھی قریش مکہ نے اس نوجوان کو اپنا حکم بنایا، اپنا فیصلہ کرنے والا بنایا۔ حالانکہ عبد المطلب کی اولاد میں آپ دیکھیے ان کے 10 بیٹے تھے اور بڑے عظیم و شان بیٹے تھے، ان کی تمکنت تھی ہر جگہ پہ، پورے عرب قبائل ان کا احترام کرتے تھے۔ ابو جہل ہے، ابو طالب ہیں، عتبہ ہیں، شیبہ ہیں، یہ تمام چچا ہیں اللہ کے رسول کے۔ لیکن جب بھی کوئی معاملہ تنازع پیدا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم بنایا جاتا، ان کا فیصلہ آخری مانا جاتا۔ بڑے سے بڑا دشمن بھی جب آتا وہ دیکھتا اللہ کے رسول کے اصحاب کو تو وہ جان جاتا کہ یہ لوگ عام لوگ نہیں ہیں، ان کی زندگی کا طرز عمل، زندگی کا بود و باش عام لوگوں جیسی نہیں ہے۔ ان کے دلوں میں ایک تمنا ہوتی لوگوں کو نظر آتی، یہ صرف اپنے معبود کی خوشنودی چاہتے ہیں، دنیاوی مشکلات، دنیاوی تنگ دستی ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اور اس حد تک ہے کہ جب تک ان لوگوں کے اوپر کوئی مشکل وقت آتا ہے، حتیٰ کہ ان کی جان پہ اگر بن جائے اس وقت بھی یہ لوگ اپنی جان کا نذرانہ دیتے ہوئے بھی نعرہ یہ لگاتے ہیں فزت رب الکعبہ، اے اللہ، اے الکعبہ کے رب کی قسم ہم کھاتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے۔ حالانکہ زندگی سے عزیز ترین اور کیا چیز ہو سکتی ہے انسان کے لیے، لیکن وہ تربیت کا یہ نتیجہ تھا، جو ذہن گزین کر دیا گیا تھا، ان کو سمجھا دیا گیا تھا، یہ سمجھ گئے تھے کہ اصل زندگی وہ ہے جو آخرت میں آنے والی زندگی ہے۔ یہ زندگی لہو ہے، لعب ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، کھیل تماشا ہے یہ۔ لیکن اس کا مطلب قطعی طور پہ یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا کو چھوڑ دیں۔ اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے، لا رہبانیت فی الاسلام۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ امت مسلمہ جو اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ مخلوق ہے وہ دنیا کے اندر کامیاب ترین لوگوں میں شمار ہو۔ اور آپ نے دیکھا، آپ نے سنا، آپ نے پڑھا
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام جلیل القدر صحابیوں تمام تجارت پیشہ تھے. اور عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو آپ یقیناً یہ جانتے ہوں کہ انہوں نے زندگی کے اندر جتنی صدقات اور خیرات کا ایک بازار گرم کیا تھا وہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ سینکڑوں اونٹ آتے ہیں مال و اسباب سے لدے ہوئے, اللہ کے رسول کے ادنا سے اشارے کے اوپر قربان کر دیے جاتے ہیں, تقسیم کر دیے جاتے ہیں. مدینہ میں پانی کا مسئلہ ہے اور کنواں جو سب سے بڑا وہاں پہ ہے اس کا مالک ایک یہودی ہے. حضرت عثمان تک بات پہنچتی ہے کہ مسلمانوں کو پانی کی قلت ہے اور وہ یہودی بڑی مہنگی چیزوں میں فروخت کرتا ہے. حضرت عثمان وہ کنواں خرید لیتے ہیں اور قیمت کیسی ہے, 10 گنا بڑھا کے, 20 گنا بڑھا کے, 50 گنا بڑھا کے, جتنا وہ مانگتا ہے, تقاضا جتنا ہے یہودی کا, کہتا ہے میں دینے کو تیار ہوں. یہودی بڑے سیانے ذہن کے ہیں, وہ بڑے, آپ کو پتہ ہے بزنس مائنڈ اب بھی وہ دنیا کے اندر مشہور ہے. تو یہودی نے یہ سمجھا کہ عثمان کنواں لے رہا ہے مجھ سے, ٹھیک ہے لے لے, میرا ایک اور کنواں بھی ہے, میں اس سے بیچوں گا اپنا پانی. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر وہ کنویں کو اللہ کے راستے میں وقف کر دیتے ہیں کہ اس کنویں کا پانی جو لینا چاہے لے لے, چاہے یہودی لینا چاہے فری ہوگا, کوئی پیسہ وصول نہیں کیا جائے. یہ وہ تربیت کا نتیجہ ہے جو اللہ کے رسول نے اپنے اصحاب کی تھی. ایک اور واقعہ مجھے یاد آ گیا. ایک سوالی آیا اللہ کے رسول کے پاس. آپ کو معلوم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا تھا, تنگ دستی تھی, مال نہیں تھا. وہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کہتی یا رسول اللہ, اے میرے ابا جان, ہمارے گھر میں 2-3 دن سے چولہا نہیں جلا. سوالی آ گیا اور اللہ کے رسول کا دربار ہو, کوئی خالی چلا جائے, ممکن نہیں. ایک بندہ آیا کہنے یا رسول اللہ مجھے سخت تکلیف ہے, میں سخت محتاج ہوں, میری ضرورت ہے شدید, میری مدد کیجیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جاؤ فلاں بندے کے گھر چلے جاؤ, اس سے کہو کہ فلاں نے بھیجا ہے. اب اس شخص کو معلوم نہیں کہ یہ بندہ اللہ کا رسول ہے, باہر کا بندہ ہے. گیا, دروازہ کھٹکھٹانے لگا تو اندر سے تکرار کی آواز آئی کہ کچھ لوگ گھر کے اندر, خواتین یا مرد, آپس میں تکرار میں مصروف ہیں. جب غور سے سنا تو پتہ چلا کہ وہ بندہ اپنی بیوی سے لڑ رہا ہے, جھگڑ رہا ہے کہ تو نے رات کو چراغ جلتا چھوڑ دیا اور یہ اسراف ہے. اب یہ بندہ سوچنے لگا ہے میں عجیب بندے کے پاس بھجوا دیا ہے, جو بندہ اپنی بیوی سے چراغ کے تیل کی وجہ سے جھگڑتا ہے تو مجھے کیا دے گا. اب یہ پریشان ہے کہ پتہ نہیں مجھے غلط جگہ پہ بھیج دیا انہوں نے, اللہ کے رسول کے بارے میں محمد نے غلط جگہ پہ بھیج دیا. بہرحال دروازہ کھٹکھٹایا, اندر سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تشریف لائے. کہنے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگا مجھے فلاں شخص نے بھیجا ہے, مجھے مدد کی ضرورت ہے. انتظار کرنے کا کہا گیا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنے گھر گئے, واپس آئے, ایک تھیلی بھری ہوئی اشرفیوں کی اس کے ہاتھ میں تھما دی. اب یہ بندہ اگر بے ہوش ہو کے نہ گرتا تو کیا ہوتا اس کے ساتھ. اس نے وہ اشرفیاں دیکھی, کہنے لگا, سوچنے لگا یہ شخص جو اپنی بیوی سے چراغ کے تیل کی وجہ سے جھگڑا کر رہا تھا, مجھے اتنا دے دیا کہ میری نسلوں کے لیے کافی ہے. پھر پوچھا کیا وجہ ہے کہ آپ یوں کرتے, اپنی بیوی سے لڑتے رہے؟ کہنے لگے وہ میرا ذاتی معاملہ تھا, میری ذات پہ جو چیز لگ رہی ہے اس کا محاسبہ کرتا ہوں, یہ میں نے اپنے اللہ کے ساتھ محفوظ کر دیا. یہ جو میں نے تجھے دیا ہے تجھے نہیں دیا, یہ اللہ تعالیٰ کو میں نے قرض دیا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اسے 1000 گنا بڑھا کے لوٹا کے دے گا. اور اس کے اندر بخل کیسا ہے, کیا کیا بیان کی جائے. لیکن اصل ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے لیے آئیڈیل وہ نہیں رہے جو پوری لوگوں کے لیے آئیڈیل تھے. ہمارا آئیڈیل آج بالکل بدل گیا مسلمانوں کا. اور جو لوگ اسلام کی دعوت کو خود سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں, غیر مسلم ہیں, غیر مسلم گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں, چاہے یورپ امریکہ میں رہتے ہوں, جب وہ دین کو پڑھتے ہیں, اللہ کے رسول کی اور صحابہ کی سیرت کو دیکھتے ہیں, ان کے دلوں میں جو ایمان پیدا ہوتا ہے, اس کے بعد ہم مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ کیسے مسلمان ہیں,
کتنی عظیم دعوت کے دائی ہیں، کتنے عظیم دین کے رکھوالے ہیں، مگر دین کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، کچھ کرنا نہیں چاہتے۔ حضرات، ہم بھی اسی سے لڑی کے ایک سلسلے کی کڑی ہیں۔ ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ ہمارے دل اندر سے دین کے بارے میں کتنی توجہ چاہتا ہے، کتنی ہمارے دل کے اندر تمنا ہے کہ ہم اللہ کے طریقے پہ چلنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ہمارے دل میں کتنی یہ تمنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، کتنی تمنا ہے کہ آنکھیں بند ہوتے ساتھ ہمارا حساب ہو، نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے۔ انگلیوں پہ گن کے دیکھ لو، مجھ سمیت حال یہ ہے کہ یقین دل کے اندر موجود نہیں ہے۔ حالانکہ یہ وہ بات ہے، یہ وہ اٹل حقیقت ہے جس سے کوئی شخص انحراف نہیں کر سکتا۔ بڑے سے بڑا ریشنلسٹ ہو، بڑے سے بڑا بے دین ہو، بڑے سے بڑا مادہ کو پوجنے والا بندہ ہو، لیکن اس چیز سے انکار نہیں کر سکتا کہ ایک دن فنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر بندے کو مرنا ہے، ہر بندے کو اپنا حساب دینا ہے، ہر بندے کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اور میں کہتا ہوں بڑے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جب بات بیان کرتا ہے تو بڑی عجیب سے وہ ان کی کیفیت۔ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ کیسی کتاب لکھی گئی ہے، یہ کیسا نام اعمال ہمارے ہاتھ میں دیا گیا ہے۔ لا یغادر، نہیں چھوڑا جاتا، صغیرۃ ولا کبیرہ، کوئی چھوٹی سی بات ہو یا بہت بڑی بات، الا احصاها، وہ ہمارے سامنے پیش کر دی جاتی۔ کون بچے گا اس سے؟ کون بندہ ایسا ہے کہ مجھے موت نہیں آنی؟ کون بندہ ایسا ہے کہ میرا حساب نہیں ہوتا؟ کون بندہ ایسا ہے جو یہ نہ سمجھتا ہو کہ سب کچھ میرے سامنے لا کھڑا کر دیا جائے گا؟ میں پہلے آپ کو سامنے بیان کر دیا، آج کل کے سائنسی دور کے اندر یہ سمجھنا بہت آسان ہے، بہت ہی آسان۔ آپ کے پاس چھوٹی سی ڈیوائس ہے، موبائل ہے، کمپیوٹر ہے آپ کے پاس، ڈیٹا اس کے اندر سیو کر دیجئے۔ آپ جتنا آپ معاملہ ویڈیو بنا چاہتے ہیں اس کے اندر سیو کر دیجئے، ہمیشہ کے لیے آپ کو کام آئے گا وہ۔ اگر انسان، یہ معمولی سا ذہن رکھنے والا انسان، اگر یہ تمام چیزیں محفوظ کر سکتا ہے، اور ہم دیکھا وہ نہیں ہوتا کہ لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں آپس میں، دوستوں میں بزنس کی وجہ سے جھگڑائی ہوتے، اس کی کال ریکارڈ کر لی جاتی ہے۔ اگر وہ کبھی مکر جائے کہ میں نے فلاں فلاں بات نہیں کی، وہ کہتا ہے یہ دیکھو تمہارا ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے، تم نے یہ فلاں فلاں بات فلاں وقت میں کہی تھی، وہ ثبوت میرے پاس موجود ہے، تم انکار نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کتنی عظیم ہے، اس کی قوتیں کتنی عظیم ہیں کہ ہم اس کے سامنے انکار کر دیں گے۔ زندگی کا نقشہ، زندگی کا ایک ایک پل آپ کے سامنے ڈیٹا کی صورت کے اندر آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ جو دیکھنا چاہے کہ اس نے کیا کیا تھا، زندگی کیسے گزاری تھی، زندگی کا چال چلن کیسے تھا، کس کے ساتھ زیادتی ظلم کیا تھا، کس کے ساتھ بھلائی کی تھی، سب چیزیں آپ کے سامنے کھڑی کر دی جائیں گی۔ کون انکار کر سکتا ہے؟ کس میں یہ جرت ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا؟ اس سے چھوڑ دیجیے، آگے بڑھ جائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے اعضاء و جوارح، تمہارے ہاتھ، تمہاری کان، تمہاری ناک، تمہاری آنکھیں، تمہارے قدم، تمہارے ہاتھ پیر، سب چیزیں گواہی دیں گی کہ اللہ مجھے اس شخص کے تصرف میں آپ نے دیا تھا۔ وہ دیکھیے پھر بات کہی جاتی ہے، یہ میرا جسم ہے، یہ میری آنکھ ہے، یہ میرا کان ہے، یہ میرے ہاتھ ہے، وہ میرا کون ہے؟ یہ تمام چیزیں مل کے انسان بنتا ہے نا، جس تمام پورے اعضاء کو کھلی وہ انسان بن جاتا ہے۔ وہ میرا کیا ہے؟ وہ اصل میں روح ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نے روح کی صورت کے اندر اس بندے کے اندر مجھے داخل کیا تھا، اس نے فلاں فلاں کرتوت کیا، یہ سامنے گواہی ہیں۔ ہاتھ گواہی دیں گے، آنکھیں گواہی دیں گی، ہماری زبان گواہی دے گی، ہمارے قدم گواہی دیں گے۔ اگر ہم نے امانت کا حق ادا کیا کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر امانت کا حق ادا نہیں کیا تو کیا ہمارا انجام ہوگا بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سب جانتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارے پاس، جیسے ہم کہتے ہیں ہمارے پاس مال امانت ہے، ہمارے پاس ہماری جائیداد امانت ہے، ان للہ و انا الیہ راجعون، یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ ہی کے لیے ہے سب کچھ، ہمیں اسی کو لوٹ کے جانا ہے، ہمارا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس امانت ہے یہ۔
مال ہے، دولت ہے، صلاحیت ہے، ذہن ہے، ذہانت ہے، فطانت ہے، انٹلیکچل بندے ہیں، ان کی ذہانت ہے، وہ کس کی امانت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ادا کردہ چیز ہے. اس کو کیسے استعمال کرو گے؟ جیسے اللہ نے کہا ہے. اگر اس ایسے استعمال کیا تو وہ تمہارے لیے فائدے مند ہے. اگر اس کے خلاف کسی اور طریقے سے اختلاف تم نے استعمال کیا تمہارے لیے وبال جان بن جائے گی. آنکھیں امانت ہیں، کس کی دی ہوئی ہیں؟ ہمارا اپنا کوئی تصرف ہے؟ کوئی بندہ اگر مادرزاد نابینا پیدا ہو اس کو کوئی صحیح کر سکتا ہے؟ اگر حادثاتی طور پہ آنکھیں اللہ تعالیٰ لے واپس، کوئی اس کو لوٹا سکتا ہے؟ نہیں، کوئی لوٹا سکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے ہمارے پاس. تو امانت کا تقاضا کیا ہے؟ امانت کو اس طریقے سے استعمال کرو جیسے امانت دار نے، جس نے تمہارے پاس امانت رکھی ہے، وہ جیسا کہے. آپ کا کوئی دوست ہے، آپ کو گاڑی دیتا ہے، ابھی میں دیکھو میں تو حج پہ جا رہا ہوں، یہ گاڑی تمہارے پاس تصرف میں دی جاتی ہے، تم فلاں شرائط کے اندر اس حد تک تم استعمال کرو، اس سے بڑھ کے نہیں کر سکتے. کہتے ہیں تو میری گاڑی ہے، شہر کے اندر استعمال کر لو، لیکن تم اس کے اوپر لاہور کراچی نہیں جانا. تم نے اگر جاؤ گے خیانت ہو جائے گی. جس حد تک اجازت ہے وہ استعمال کرنے کی تمہیں اجازت، اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں. تو بھائی ہمارا تمام جسم، ہماری تمام توانائیاں اللہ تعالیٰ کی ہمارے پاس امانت ہیں. امانت کو اس طریقے سے استعمال کرو گے کامیاب رہو گے. اگر اس سے خیانت کی تو پھر کیا نتیجہ ہوگا؟ نتیجہ وہ ہوگا جو آج دنیا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے. 1 ارب سے زیادہ مسلمان، تمام دنیائی وسائل سے لیس مسلمان، انتہائی انٹلیکچوئل مسلمان. جاؤ امریکہ میں جا کے دیکھ لو، سب سے ٹاپ انجینئر آپ کو مسلمان نظر آئے گا، چاہے وہ پاکستانی ہو چاہے مصری ہو. بہترین ڈاکٹر، بہترین سرجن، بہترین ٹاپ، ہر ٹیکنالوجی کے اندر ٹاپ کے لوگ آپ کو وہاں پاکستانی نظر آئیں گے، وہاں مسلمان نظر آئیں گے، مصری نظر آئیں گے. یعنی یہ نہیں کہ مسلمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیتیں نہیں دی، ان کو دماغ نہیں دیا. اور چلو آگے دیکھو، چلو تھوڑا ہی صحیح سے تو یورپ کے مقابلے میں اس کے اندر ان کا مقام اتنا نہیں ہے، لیکن پھر بھی وسائل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر قسم کے وسائل مسلمانوں کو عطا کیے. لیکن وہی بات کہ آپ نے امانت کا حق ادا نہیں کیا، دنیا کے اندر ذلیل ترین اس قوم دنیا کے اندر وہ مسلمان ہے. ثبوت کیا پیش کروں آپ کو؟ ڈنمارک کی بات کروں، فرانس کی بات کروں، یا یورپ کے اندر ان کلیساؤں کی بات کروں جو اللہ کے رسول کی صبح شام بے عزتی کرنے میں کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ جس شخص کو اللہ کے رسول پہ غیرت نہیں آتی اس سے کیا توقع رکھیں گے نیکی کو، خیر کی؟ کیا اس کے اندر قوت موجود ہے؟ کوئی چیز موجود نہیں ہے. ہاں یہ بات ہے کہ ہم نے دھوکے بڑے اپنے آپ کو دیے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ نصیب کر دیا، اللہ تعالیٰ نے توحید سے آشنا کر دیا، کلمے کا ورد ہم صبح شام کرتے ہیں، بس ہمارے لیے یہی کافی. سوچو بھائی، دنیا کے اندر وہ لوگ جو قوتیں اس وقت اللہ کے رسول کے اوپر دشنام تنازی کرتی ہیں، ان کے کارٹون بناتی ہیں، وہ اللہ کے رسول کو کچھ بگاڑ سکتی ہیں؟ جو بندہ اوپر کر کے سورج کی طرف تھوکے گا، منہ اس کے اوپر تھوک آئے گی، سورج کو کچھ نہیں جائے گا. لیکن میرے اور آپ کے ذمہ ہے کہ ہم نے اس معاملے کے اندر کیا کام کیا ہے، ہمارا کیا کردار ادا کیا ہے. پہلی بات، خوب اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کے اندر اپنے آگے درجے پہ پہنچ جاؤ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے اندر اللہ کے رسول سے محبت کا جذبہ دل میں اتنا پیدا ہو کہ تمہاری زندگی کی کوئی عمل ان کی شریعت سے باہر نہ، ان کے حکم کے خلاف نہ ہو. یہ اصل مقصود ہے، یہ مطلوب ہے. جب یہ کر لو گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. وہ ان لوگوں کی زبان سلب کرنے پہ قادر ہے، ان کے ہاتھ چھل کرنے پہ قادر ہے جو اللہ کے رسول کی بات نہیں کرتے. ہمارے لیے آزمائشیں کیا کرتے ہوتے؟ 70 لاکھ سے زیادہ فرانس کے اندر مسلمان رہتے ہیں. ان میں سے ایک عظیم اکثریت ان مسلمانوں کی ہے جو عرب کنٹریز سے تعلق رکھتے ہیں. عرب کنٹریز سے مراد یہ ہے کہ وہ تیونس کے ہوں گے، الجزائر کے ہوں گے، مغرب مراکش کے ہوں گے، وہ تمام وہاں پہ رہتے ہیں. وہ جیسے ہمارے یہاں کیونکہ ہم تو غلام رہے انگریزوں کے، تو ہمارے انگریزی ہر بچہ فر بولتا ہے، اس طریقے سے وہ لوگ فرانسیسی بڑے طریقے سے بولتے ہیں. فرانسیسی کے اوپر موجود ہے. وہ 70 لاکھ نامی کوئی چیز باقی نہیں. سوچو ذرا تم. اور پھر ایک اور بات، بڑی عجیب سی بات، میں بلکہ 2-3 سے میں کہہ بھی رہا تھا، ایک ساتھی تھے، کہ اس کام کے پیچھے یہودی ہیں، یہودیوں کو تنگ کرو. اور یہودیوں کو تنگ کرنے کا نتیجہ کیا، طریقہ کیا نکالا؟ ناخبت اندیش کم عقل مسلمانوں نے وہ ہولوکاسٹ کا سارا معاملہ جو کوئی اخباروں میں دے دو، ٹی وی میں دے دو، فلاں دے دو، ان کو نیٹ پہ چلا دو. کل میرے پاس ایک بندے نے مجھے میسج بھیجا کہ ہولوکاسٹ کا دیکھو 10-15 تصویریں اس نے بھیجی، کہیں پہ ذبح ہو رہے ہیں، کہیں پہ چیمبر کے اندر ڈالے جا رہے ہیں، کہیں پہ ان کا ملودہ بن کے باہر نکل رہا ہے، کیا کر رہا ہے. اور یہ تو تم ان کی حمایت کر رہے ہو.
دنیا کے اندر یہودی یہی تو چاہتے ہیں کہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ نازیوں نے اور ہٹلر نے ہمارے ساتھ کیا کیا تھا، کتنا ظلم کیا تھا. لاکھوں لوگ قتل کیے تھے، یہودیوں کو قتل کیا تھا. اور اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ ہم نے اسی لیے کہا کہ ہمیں اپنا خطہ دو، ہمیں ایک جگہ دے دو تاکہ ہم اپنا ملک بنا سکیں. اس فلسطین پہ قبضہ اسی صورت میں ہوا ہے. اپنے آپ کو مظلوم بنا کے یہودیوں نے دنیا کو باور کروایا کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا بہت بڑا، ہمیں علیحدہ جگہ دے دو ورنہ ہمارا مسئلہ کو چھوڑ دیا. ہم وہی دنیا کے پروپیگیٹ کر رہے ہیں. ان کی حمایت ہے یہودیوں کی، ان کی ہاں کیا بتاؤ کہ یہ سب جھوٹ ہے. یہودیوں سے ایسا معاملہ نہیں ہو، ان کو آگ اس پہ لگتی ہے. اگر ان کو تم مظلوم بنا کے پیش کرو ان کی ہمدردیاں مل حاصل ہوں گی پوری دنیا کے اندر. جو لبرل لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یار باقی بڑا ظلم ہے. اور بڑی پیاری بات کہی ہٹلر نے ایک دفعہ ان سے پوچھا اس سے کہ تم نے اتنے یہودی لاکھوں کے حساب سے یہودی قتل کر دیے، اور کیسے قتل کیے کہ چیمبر ایک دفعہ بنایا، یہودی داخل ہوتا ہے، دوسرے تو ملیدہ بن کے وہ خاد بن کے نکل جاتا ہے تاکہ ضائع بھی نہ ہو. ان کا جو وہ جسم کے باقیات جو ہیں وہ بھی کسی کام آ جائے، کھیتوں میں ڈال دو، زبردست آپ کا فرٹیلائزر بن جائے گا. وہ بہت زیادہ یہ کیا انہوں نے. لیکن چند ہزار یہودی چھوڑ دیے. بھائیو اصل ہم بات دوسرے کے خلاف بڑی سی کرتے ہیں. یہودی نے یہ کیا، عیسائی نے یہ کیا، سکھ نے یہ کیا، ہندو نے یہ کر دیا اور فلاں نے یہ کر دیا. اپنے بارے میں سوچتے ہیں کہ ہم خود کیا کر رہے ہیں. ہم خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں. اور یہ حقیقت یہی ہے کہ یہودیوں کو اس وقت جو پروجیکشن ہمارے مسلمانوں کی طرف سے ہو رہی ہے یہ ان کی حمایت میں بات جاتی. اگر مسلمانوں کے اندر غیرت ہوتی، مسلمان واقعی دل کے اندر حمیت و غیرت والا ہوتا، اللہ کے رسول کی محبت کا صحیح جذبہ ان کو دلوں میں ہوتا، کسی کی یہ جرت نہ ہوتی کہ وہ کبھی آ کے مسلمانوں کے خلاف یا اللہ کے رسول کے خلاف کوئی کارٹون بناتا ہے ان کی توہین کرتا. اصل یہ ہے کہ ہم سوئے ہوئے ہیں. ہاں یہ ہے کہ صبح شام اور اللہ کے رسول کے نعرے ضرور لگائیں گے. آپ دیکھ لیں سب جگہ جھنڈے ونڈے لگے ہوئے. کس چیز کے جھنڈے، کس چیز کی چراغاں؟ یہ خوشی کس چیز کی ہے؟ کیا پیش کیا تم نے اللہ کے رسول کے دین کے لیے جس کی تم جشن منانا چاہتے ہو؟ کہ اللہ کے رسول نے یہ چیزیں، میں نے پچھلے میں بھی تفصیل سے یہ بات بتلائی تھی، کس مطلب کا جشن بناتے ہو؟ خوشی کس چیز کی ہے؟ اللہ کا دین محکوم ہے، اللہ کا دین مغلوب ہے، اور ہم سمجھتے ہیں اللہ کے رسول آئے، تشریف لے کے آئے. وہ آئے ہوں گے 2 منٹ کے لیے سوچ لیجئے کہ واقعی جن کے کہنے کے مطابق اللہ کے رسول اپنے میلاد کے اوپر دنیا میں تشریف لاتے ہیں، ہر جگہ پہ آتے ہیں، دیکھ کے کیا کہتے ہوں گے؟ اے مسلمانوں تمہیں شرم نہیں آتی؟ میں تمہیں کیسا بنا کے گیا تھا. تمہارے لیے نمونہ 1,24,000 صحابہ رکھے تھے، ان کا نمونہ زندگی کیسی تھی وہ تم نے نہیں دیکھا. نقلی داڑیاں لگاؤ، گھوڑا گڑیوں کے اوپر تم لے کے ہجوم لے کے نکلو، ڈھول تماشے ہوں اور پتہ نہیں کیا کیا نئی نئی خرافات ہوں. بلکہ اب تو پچھلے 2-3 سال پہلے کہا ہے کہ انہوں نے نماز بھی پڑھنا شروع کر دی. دلیل کیا ہے؟ جب بدعت کا ایک معاملہ کھلتا ہے ملتا نہیں جاتا ہے. بھائی ہم نماز پڑھ رہے ہیں، کیا نوافل ہی تو پڑھ رہے ہیں نا، کیا مذائقہ ہے؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ فرض ہے. عید النبی کا ہم 2 رکعت پڑھ رہے ہیں منافل کے اجتماعی طور پہ، تمہیں کیا اعتراض ہے؟ کرتے رہو. جب ایک راستہ شیطان ایک راستہ کھولے گا تو پھر راستے کھلتے چلے جاتے ہیں. یہ سوچو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کیا تقاضا کرتے تھے اور کیا فرمایا تھا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجا اپنے نبی کو، اپنے رسول کو بالہدا و دین الحق. بالہدا کیا ہے؟ قرآن ہے. وہ دین الحق کیا ہے؟ وہ دین اعتدال ہے. اور کیا مقصد کیا بتلایا؟ یہ لیظہرہ علی الدین کلہ، اس پورے دین کو پوری دنیا کے نظاموں کے اوپر غالب کر دو، نافذ کر دو. اگر اسلام کا خیمہ گرا ہوا ہے کھڑا کر دو، اگر خیمہ کھڑا ہے برقرار رکھو. اس طرف ہمارا کوئی توجہ نہیں، کوئی دھیان نہیں. جب یہ معاملہ ہوگا تو ظاہر سی بات ہے ہر بندے نے اپنی اپنی ڈفلی بجانی ہے، اس کو کیا ضرورت پڑی ہے؟ اور استعمار نے یہ بات بہت پلان سے یہ معاملہ کیا، یہودیوں نے پلان سے کیا، امریکن نے کیا اور برٹش نے یہ معاملہ کیا کہ مسلمانوں کو چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں کو تقسیم کرنے کو دو. بھئی تم اس کے حاکم ہو، تم اس کے حکمران ہو، موجے کرو. بس اکٹھے کبھی مت ہونا، ایک ہدف پہ کبھی مت ہونا، قرآن کے اوپر اکٹھے مت ہونا، اللہ کے رسول کے فرمان کے اوپر اکٹھے مت ہونا. ہاں چھوٹے چھوٹے گروہوں میں تقسیم کر دیا تم. پورا مڈل ایسٹ آپ دیکھ لیجئے، ایک وحدت تھی، خلافت عثمانیہ کا ایک یونٹ تھا وہاں پہ. اب کتنے ملک ہیں؟ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں آپ؟ 8, 10, 15 تو ہم آپ کو بتا دیں گے. عربوں کے اندر جو معاملہ کیا افریقہ سے لے کر اور آپ اگر ایران کے کونے تک، عراق تک آ جائیں، کتنے ملک بنا دیے گئے. اور ہر ملک اپنی چاہتا ہے کہ ہم ہی ہیں، بس باقیوں کو گولی مارو. یہ ہمارے مسلمانوں کا حال ہے. لیکن یہ باتیں اجتماعی ہیں، بڑی باتیں ہیں. ہمارا مخاطب میں اور آپ خود ہیں. ہمیں کیا کرنا ہے، کیا کرنا چاہیے تھا؟
اس نہ کرنے کے نتیجے کے اندر کیا ظلم ہمارے اوپر ہو رہا ہے، کس طریقے سے سکون ہمارا چھین لیا گیا ہے، اس کے بارے میں کوئی فکر نہیں. ڈائگنوز کر لیا سب نے، سب کو پتا بیماری کیا ہے، لیکن بیماری کے علاج کی طرف آنے کو تیار نہیں ہیں. بیماری کا علاج اور پرہیز جو بتائی جاتی ہے اس طرف آنے کا تیار نہیں ہے. وہ بیماری کا علاج صرف یہی ہے ہمارا دینے والا نہیں. یہ ہے اصل میں حل. اے لوگو، ایک شخصیت ایسی ہے پوری کائنات کے اندر جس کو تمہارے لیے اتباع کی، ایک شخصیت. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول کی زندگی تمہارے لیے کامل نمونہ ہے. بس یہ بات کہ تم اگر مان لو گے ہر چیز تمہاری درست ہو جائے گی. اگر اس طرف نہیں آئے، خسر الدنیا والآخرہ، تمہارے حالات وہی ہوں گے جس سے پہلے دوسری قوم. اور میرے عزیز ہے، میرے بھانجا ہے، وہ فوج کے اندر میجر تھا، ان دنوں میں کوئی سوات کا آپریشن ہو رہا تھا. بڑی سی عجیب سی بات بتلائی کہ بزے میں تھے، ان کا مقابلہ ہوا فوج کے ساتھ، ان کو مار دیا کچھ لوگوں کو. پھر سوچا یار چلو جیسے بھی ہیں تو مسلمان، چلو بھٹکے ہوئے تھے، گمراہ تھے، جو بھی ہے مسلمان تو ہیں، ان کو نہلاؤ، ان کو کفن دے کے ان کو دفن کر دو. جب ان کو نہلانے کی ذریعے کوشش کی گئی، پتہ چلا کہ ان کے خطرے نہیں ہوئے کسی کے. یہ کون لوگ تھے؟ مسلمان کر سکتا ہے ایسا؟ نہیں. یہ تمام وہ لوگ ایجنٹ ہیں جو ہمارے ملک کے اندر داخل کیے گئے ہیں. چاہے اس کے اندر تم آپ کے ہندو ہوں چاہے یہودی ہوں، بندے بیٹھے جاؤ تم لڑائی کو اسلام کے نام پہ جھاڑ کو، داڑیاں مڑیاں بھی رکھی ہوئی سب انہوں نے. یہ وجہ کیا ہے بھائی؟ کمزوری ہماری ہے. ہم